اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ایک عظیم جدوجہد کے بعد، ایک بہت صبر آزما، ایک طویل، ایک بہت ہی اعصاب شکن ایک طویل جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے سپاہی تسبیح والے واپس آ گئے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے سپاہی پہلے سے زیادہ جذبے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ریاست کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو عمران خان صاحب کا سٹینڈ ہے، اس پہ قوم نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کے ہر ممبر کو پاکستان کی خاطر، عمران خان صاحب کی خاطر پاس کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ علی محمد ہے، عامر ڈوگر صاحب ہیں، سردار لطیف کھوسا ہیں یا کون ہیں۔ عوام نے صرف یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے تو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور جولیاں بھر بھر کے ووٹ دیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا گیا، ہمارا انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا، ملک کے سب سے بڑی جماعت کو ادھورا کر دیا گیا، آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، باقی آدھی کے قریب جیل میں ہے، فاؤنڈنگ چیئرمین جیل میں ہے، کو چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، صنف آہن ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں، ہمارے فارمر پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں، اجاز چوئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں، فارمر گورنر صاحب جیل میں۔ اس ساری جدوجہد کے بعد قوم کو سلام ہے کہ ہم ادھر پاس ہوئے ہیں۔ فارمر ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا مشکل حالات میں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ ادھر ہی سے آواز آئی ہے جدھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے آج اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ بات کی ہے جو پوری قوم کہہ رہی تھی کہ قوم نے تو ووٹ اور مینڈیٹ عمران خان کو دیا، فارم 45 سے کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، فارم 47 کوئی اور بات کر رہا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی، جو آج ہماری دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جناب عامر ڈوگر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومت کے دوران بھی مشکل حالات میں پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھتے تھے، اور اس وقت بھی جب لیڈر جیل میں ہے تو عامر ڈوگر صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا رکھا ہے، اور ایک طرح سے ماشاءاللہ ملتان کا ڈیرا پارلیمنٹری لاجز میں لے آئے ہیں۔ تمام ہمارے لیڈرشپ ان کے پاس آ رہی ہے، وہاں پہ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ پہلی ڈیمانڈ آج کی پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ہے کہ اب جب کہ ان کی طرف سے حکومتی سرکل سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمشنر راول پنڈی بہت بڑی پوسٹ ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور کھل کے ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی ڈیمانڈ پورے ملک کی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لاکھوں کارکنان جو آج ملک میں پرامن نکلے ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں، اس ملک کو ہم نے پرامن طور سے چلانا ہے، ہمارے 93 سیٹیں نہیں ہیں بلکہ ہماری کم از کم 160 سے بھی زیادہ سیٹیں بنتی ہیں۔ سمپل کیلکولیشن کرنی ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتی، چھٹی جماعت کے طالب علم کسی بچی کو بٹھا دیں، کیلکولیٹر پکڑا دیں، آپ کو رزلٹ بنا کے دے دے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، کل کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ، محترم سردار لطیف کھوسا صاحب کی انیشیٹو پہ، میں، عامر ڈوگر صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب، ان کی رہنمائی میں ہم گئے، اور صرف پاکستان کے نہیں، قوم کے نہیں، امت کے لیڈر کے ساتھ ہماری کل اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، اور میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو بات کی، عمران خان صاحب نے وہی بات کی جو گرفتاری سے پہلے جب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا بالکل، جب رمضان میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا آپ ہی کے ایک بھائی کی طرف سے کہ جیت کے بعد آپ کیا کریں گے، کیا انتقام کی طرف جائیں گے، کیا بدلے لیں گے، خان صاحب نے مسکرا کے اس وقت بات کی تھی، اور کل بھی مسکرا کے کی کہ نہیں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے، ہم فتح مکہ ماڈل کی، ہم فتح مکہ کی مثال قائم کریں گے، ہم ان ہستیوں کے پیروں کی خاک ہیں لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے جو مثالیں قائم کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور ساتھ میں خان صاحب نے ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات کی کہ ہمیں تو چھوڑیں، غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو بہتر کیا، اور مثال دی نیلسن منڈیلا کی، اور انہوں نے کل یہ بات کی ہے جیل کی کال کوٹڑی سے، اڈیالہ سے،
امت کے لیڈر نے کہا کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سچائی کی طاقت سے ساؤتھ افریقہ کو ظلم سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف وہ آدمی لے گیا، تو ہم انشاءاللہ اس لاہ عمل پہ جائیں گے، ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، سیاسی انتقام نہیں، سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے۔ نمبر 1، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس آدمی کی جو 200 دنوں کے قریب ہو گئے جیل میں ہے، اور وہ انتقام کی نہیں، وہ فتح مکہ کی مثال دے رہا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ عوام کو ان کا حق واپس کیا جائے، جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، ہم اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اور اگر عوام کا مینڈیٹ چرایا جائے گا تو یہ آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے۔ پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا۔ اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے، جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں سہی ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں۔ تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی، اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشنر رؤوف حسن صاحب، ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے، اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھیں لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے، اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا۔ اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے۔ میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا۔ تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا۔ اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا، اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا،
اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے، تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں۔ تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا اور چوتھی مرتبہ، تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے، اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے، اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی، اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں، تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے، کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے، اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا، اور یہی عوام کی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں عامر ڈوگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بات کروں گا، باقی تفصیل سے بات کھوسا صاحب اور علی محمد خان صاحب نے کر دی، اور پھر ہمارے فوکل پرسن خان صاحب کے عمیر نیائی صاحب بھی بات کریں گے۔ قوم نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عمران خان کے نظریے پر ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور یہ جو ووٹ ہے 8 فروری کا، یہ چابی بنے گا اس تالے کی جو تالا اڈیالہ جیل کا ہے، اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ وہ تالا کھلے گا۔
इमरान खान साहब रिहा होंगे हमारे लीडर और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। एक पैगाम आपकी वसातत से मरीम नवाज साहिबा को कि जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, एक नैरेटिव बनाया। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर इस नैरेटिव को, इस नारे को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हमारे MNA वसीम कादर को साथ खड़ा कर ये साबित कर दिया। एक तो वोट को इज्जत दो के नारे को दफन कर दिया और अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ एक लोटे को, जो कि आप खुद कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है, आपने उसकी भी नफ़ी कर दी। तो ये है वोट को इज्जत दो की बात। तो इंशाल्लाह वोट को इज्जत आपको देनी पड़ेगी। अवाम ताकत का सरचश्मा है, हमारी 75 सीटें आपको वापस देनी पड़ेंगी और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो आपको वापस देना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, 94 मेंबर्स हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ आपने देख लिया इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की जो हमारे सामने है, उसकी सबसे बड़ी जमात है। उमैर न्याई साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के मुताबिक 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। अब ये अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की बात है। खान साहब के मुताबिक देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मगर अब अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एज पार्लियामेंटेरियन भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे भाई जिनका मैंडेट चुराया गया 80 से 85 सीटें, वो फिल फोर रेस्टोर होनी चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो देखें, हम मुल्क को धकेल रहे हैं एनार्की की तरफ। खान साहब का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो हम खुद से धकेल रहे हैं मुल्क को उस इनस्टेबिलिटी की तरफ। तो खुदारा होश के नाखुन ले, आज एक बहुत बड़ी ओपनिंग खोल दी है एक ब्यूरोक्रेट ने, अब उसके ज़मीर ने उसको ललकारा और वो खुल के सामने आया। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस चीज़ की बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और आज खुद ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, हम फर्दर एक्सपेरिमेंट के मुताबिल नहीं हो सकते। 28 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने पे बैक करना है, आपकी किटी में कुछ नहीं है, आपको पैसे देने के लिए कोई तैयार है नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें। और खोसा साहब ने आर्टिकल 45 की बात की थी। देखें, खान साहब ने इस पे बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कोई पार्डन लेंगे। वो इस सिस्टम के अंदर अदालती जंग लड़ के ही वापस आएंगे और इस पार्लियामान का दोबारा हिस्सा होंगे और हम सब उनके बिहाफ पे उनकी जगह रख के बैठे और एज उनके सिपाही काम करेंगे। शुक्रिया। हमारे MNA मस्ती खेल साहब। मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को, इंसाफियंस को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं को और उन गयूर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म के मज़ार से लेकर मेरान की वादियों तक, मेरान की वादियों से लेकर हज़रत दाता गंज बख्श की नगरी तक और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून बाब खैबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, गली गली हवाएं भी कह रही हैं, फ़ज़ाएं भी कह रही हैं कि इमरान खान के नारे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़ी को वोट पड़ा है, इमरान खान के उस गैरतमंद स्टांस को वोट पड़ा है, इमरान खान के उस नज़रिए जो आपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी, उसको वोट पड़ा है। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान ने कहा कि हम ग़ुलाम हैं, तो आका दो जा के ग़ुलाम हैं और किसी चीज़ के ग़ुलाम नहीं हैं। तो मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आज कमिश्नर के स्टेटमेंट ने वाज़े और दो टोक अंदाज में मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये जो हमारी 70 से 80 सीटें छीनी गई हैं वो वापस की जाएं।
اور جو آج لوگ ہمارے اپوزیشن کے لوگ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کمشنر تو وہ ریٹرننگ افیسر بھی نہیں ہے. بھائی جان یہ آپ نے جو بنائے تھے ریٹرننگ افسر وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے, وہ اے ڈی سی جی تھے, وہ اے ڈی سی آر تھے. اور آپ کو پتہ ہے اے سی آر کس کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی اے سی آر کمشنر لکھتا ہے, سرکاری ملازم ہے وہ. کمشنر کا حکم کیسے نہیں مان سکتے؟ کمشنر نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور بچہ بچہ کہہ رہا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, وہ آگے بڑھیں اور جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ عوام کو مینڈیٹ حوالے کیا جائے. ہم چاہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں, ہم آئین پاکستان کے تحت تمام اداروں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو. ہم آئین پاکستان کے تحت اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ہمارے مینڈیٹ کا تقدس جو ہے وہ اپہیلڈ کیا جائے, اسے ریسٹور کیا جائے. اور جو آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے دیباچہ میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے, جو قانون ہے, وہ عوام کو وہ منتخب نمائندے چلائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو کمشنر کی بات کی ہے سب نے, تو کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں, تو کیا ایز اٹ از جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جو ہے وہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے؟ دیکھیے صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی ایف آئی آر کٹی ہے. عمران خان صاحب نے, قوم کے لیڈر نے, کل اڈیالہ میں زندان سے جو بات کی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جہاں سے امید نہیں تھی. جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے یہ وہی بات ہے جو عمران خان 2 سال سے کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمشنر راول پنڈی نے بیچ چورائے ہنڈیا پھوڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. ہاں کبھی فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں, خلاف آتے ہیں, لیکن یہ آخری عدالت ہے. اگر اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہماری مجبوری ہے, ہم نے اپنے عدالتوں کے پاس جانا ہے. تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے, محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتے ہیں, یہ عام معاملہ نہیں ہے, یہ عام معاملہ نہیں ہے, اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا اس کے کہ چھوٹے نکات پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا, لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکہ قوم کے مینڈیٹ پہ پڑا ہے اس کی پوچھ کب ہوگی. اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو. خان صاحب بتائیے گا کہ اس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد کارکنان کی گرفتاری ہوئی, کچھ شہید بھی ہوئے, اس 9 مئی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے. تحریک عدم اعتماد میں سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ نبھایا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے زمین گرم کرنے کا کہا گیا تھا. جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو بھی وہ کہہ چکے ہیں. آپ ان کے در پر گئے ہیں سر, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا ساتھ زیادتی ہے؟ میرے چھوٹے بھائی, سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے, کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بصد احترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے, جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے. اور نقطہ بیچ میں کیا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے. آپ بھی ختم مکہ کا ماڈل اس کنٹے کے ساتھ مل بنانے جا رہے ہیں جس کو آپ 3 دنوں سے جو ہے وہ آپ اڈیالہ جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں, اور مدعا ایک ہی ہے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے. جس سیاسی جماعت کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کا ایک فقدان ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے بہت سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں اور آئینی مدت ان کے پاس یا 1 دن یا 2 دن ہے. یہ کب تک یہ معاملہ فائنل ہوگا کہ آپ کس سیاسی صاحب اس کا جواب دیں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ جب آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن جب ہوگا اس سے 3 دن ہوتے ہیں. آپ ذرا آرٹیکل 51 میں بڑی واضح ہے جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے. سو گیزٹ آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی. نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں اس میں 91 کا حوالہ دے کہ وہ 3 دن کی مدت نہیں وہ ذرا آگے پڑھ لیں وہ رول اس کا. باہر کا یہ کم از کم انٹرپریٹیشن کا اتنا تو مجھے حق دے دینا کہ اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو آپ نے کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ, ہم نے بڑا اس پہ سیر حاصل
بحث کی, کل بھی ہوئی ہماری پارلیمانی پارٹی میں, آج بھی ہوئی. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے چیئرمین محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اسی سلسلہ میں, اور باقی امور بھی اس میں آئے جو علی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے, یقیناً ہم نے کیا ہے, اور خان صاحب کی ہدایت پر ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں. آپ ذرا ایک دن اور انتظار کر لیجئے گا, کل یہ حتمی ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ سارے یہ اس کے بعد آپ کیا سیاسی مفاہمت یا انتقام کی سیاست نہیں کریں گے؟ یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ سیاسی جماعتوں کے لیے, کراس دا بورڈ سب کے لیے؟ ایک سوال یہ, اور دوسرا کتنے % آپ حکومت میں جا سکتے ہیں اور کتنے % اپوزیشن کا چانس ہے یہاں پر عمر ڈوکے صاحب؟ دیکھیے, ہمارا پیغام وہی ہے جو کل عمران خان صاحب نے زندان کے اندر سے دیا ہے. سیاسی انتقام نہیں, سیاسی استحکام, ملک کو آگے لے کے جانا. پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں, سب اللہ والے آتے ہیں. جہاں تک حکومت کا کہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں, دیکھیے آئین کے تحت ہمارا حق ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو صدر مملکت دعوت دیں کہ وہ حکومت بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, جس سلسلے میں آج پورے ملک میں پرامن لوگ نکلے ہیں. اور ٹیکا صاحب, صرف ہم نہیں نکلے, باقی جماعتیں بھی نکلی ہیں. جو جیتے ہیں آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. علی بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے یہودی ایجنٹ کو گلے لگانے کی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, یہ بتائیں کہ تحریک انصاف اس بندے کے ساتھ فتح مکہ کا ماڈل بنانے جا رہی ہے جس پر کبھی وہ دین فروشی کا الزام لگایا کرتے تھے. دیکھیے میری بات سنیے, اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سینہ بڑا کرنا ہوگا, اپنے انا کے حمالے سے اتر کے قوم کی طرف دیکھنا ہوگا. قوم کے بچے بلک رہے ہیں, ملک خونہ خون ہے, گلی گلی خون بہ رہا ہے. آپ کے اور میرے سے زیادہ خوبصورت کسی کے گھر کا چراغ ریحان زیب خان باجوڑ میں خون میں لت پت شہید ہوا, اس کے بچے آج یتیم ہیں. ہمارے 4 کارکن سبی میں شہید ہوئے, وہ بھی کسی کے گھر کے لال تھے. اگر ہم انہی چکروں میں پڑے رہے خونہ خون ہوگا پورا ملک. ملک پہ رحم کریں, عوام پہ رحم کریں, اور عوام کے ہم کیا کہہ رہے ہیں, عوام کے مینڈیٹ کو عزت دیں.